بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز. ٹینسز کے ان ویڈیو کے تسلسل کے ساتھ آج پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کے اوپر بات کریں گے. اور پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس جو ہے انگریزی اور اردو دونوں میں ہم تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے. پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس بہت امپورٹنٹ ٹینس ہے اور اسے اردو میں فعل ماضی مطلق کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کام، جب کوئی ایکشن ماضی میں مکمل ہو جاتا ہے تو اس سے فعل ماضی مطلق کہتے ہیں، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں. فعل ماضی مطلق کو اردو میں، انگریزی میں پاسٹ انڈیفینٹ کہتے ہیں، اور اس کا اردو میں پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جملہ الف چھوٹی اے اور بڑی اے پر ختم ہو جائے تو وہ جملہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہوگا. الف چھوٹی اے اور بڑی اے، جس طرح کے یہ جملے میں نے مثال کے طور پر آپ کو دیے ہیں. میں نے خط لکھا. اب اس جملے کا آخری جو حرف ہے وہ الف ہے، خط لکھا. تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے یا پاسٹ فعل ماضی مطلق کا جملہ ہے. یا وہ پشاور گئی، تو یہ چھوٹی اے جو ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے. یا ہم نے روزے رکھے، یہ بڑی اے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے. تو اردو میں اس کا پہچان بہت ضروری ہے سیکھنا، کیونکہ بعض اوقات ہم جملے اردو سے انگریزی میں جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں جب تک پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جملہ کس ٹینس کا ہے تو اس وقت تک ہم اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی اردو میں پہچان بھی اچھی طرح سیکھ سکیں. انگریزی میں پہچان یہ ہے کہ فاعل کے بعد فعل کی دوسری حالت استعمال کی جاتی ہے. سیکنڈ فارم آف دا ورب از یوزڈ. تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ سیکنڈ فارم آف دا ورب از یوزڈ اونلی ان پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. ورب کی جو دوسری حالت ہے وہ صرف اور صرف پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں استعمال کی جاتی ہے، کسی اور ٹینس میں اس کا استعمال نہیں ہوتا. تو یہ دوسری حالت جو ہے صرف اور صرف پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے لیے مختص ہے. جس طرح یہ جملے آپ دیکھ رہے ہیں، ہی ایٹ ایپلس. ایٹ از دا سیکنڈ فارم آف ایٹ. ایٹ، ایٹ، ایٹن. تو سیکنڈ فارم ہے، اسی وجہ سے یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے. اس طرح دے پلیڈ کرکٹ. پلیڈ از آلسو دا سیکنڈ فارم آف دا ورب. پلے، پلیڈ، پلیڈ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم آر دا سیم. So this is past indefinite tense. She sang songs. Sang is the second form of the verb sing. So you see that in all these sentences, second form of the verb is used. This is why these are the sentences of past indefinite tense. تو انگریزی میں پہچان کے لیے جملے کا سٹرکچر آپ یاد رکھیں کہ انگریزی میں جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈ فارم آف دا ورب جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، فعل کی دوسری حالت استعمال کی جاتی ہے. منفی جملوں کے لیے اگر آپ کسی سینٹینس کو نیگیٹو سینٹینس میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ فاعل کے بعد یعنی سبجیکٹ کے بعد ڈڈ ناٹ استعمال ہوتا ہے. ڈڈ ناٹ ایز آپریٹر استعمال ہوتا ہے، اور جب ڈڈ استعمال ہوتا ہے سینٹینس میں تو فعل کی دوسری حالت کو پہلی حالت میں تبدیل کیا جاتا ہے. دوسری حالت کو پہلی حالت میں اسی وجہ سے تبدیل کیا جاتا ہے، یا سیکنڈ فارم کو فرسٹ فارم میں اسی وجہ سے تبدیل کیا جاتا ہے کہ ڈڈ اٹ سیلف جو ہے یہ سیکنڈ فارم آف دا ورب ہے، ڈو گا. ڈو، ڈیڈ، ڈن. تو ڈیڈ کی موجودگی میں فعل کی دوسری حالت کو پہلی حالت میں تبدیل کیا جائے گا. جس طرح یہ جملہ ہے ہی ایٹ ایپلس، اس کو اگر ہم نیگیٹو میں چینج کریں گے تو ہی ڈڈ ناٹ ایٹ ایپل. تو ڈڈ جب ہم نے استعمال کیا تو ادھر ایٹ جو تھا وہ ہم نے واپس فرسٹ فارم آف دا ورب میں کنورٹ کیا ہے، چینج کیا ہے.
پھر دوسرا جملہ ہے دے پلیڈ فٹ بال، دے ڈڈ ناٹ پلے فٹ بال. اس کو نیگیٹو میں اگر ہم چینج کریں گے تو ڈڈ ناٹ لگائیں گے، اور ڈڈ جب لگائیں گے تو پلیڈ کو پلے میں چینج کریں گے، کنورٹ کریں گے. اس طرح یہ تیسرا جملہ ہے شی سینگ سانگز، شی سینگ سانگز. اس کو اگر ہم نیگیٹو میں چینج کریں گے تو شی ڈڈ ناٹ سنگ سانگز. تو ڈڈ ہم نے لگایا ہے جس کی وجہ سے سینگ کو ہم نے سنگ میں یعنی سیکنڈ فارم کو ہم نے فرسٹ فارم میں تبدیل کیا ہے. تو یہ اکثر اسٹوڈنٹ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ ڈڈ بھی لگاتے ہیں اور ساتھ پھر سیکنڈ فارم کو فرسٹ فارم میں تبدیل نہیں کرتے، جو بہت بڑی غلطی ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ ڈڈ کی موجودگی میں آپ سیکنڈ فارم کو فرسٹ فارم میں تبدیل کریں گے. اس طرح انٹروگیٹو جملوں میں سبجیکٹ سے پہلے ڈیڈ لگایا جاتا ہے، اور جب ہم ڈیڈ لگائیں گے تو پہلے کی طرح سیکنڈ فارم آف دا ورب کو فرسٹ فارم میں تبدیل کرتے ہیں، اور آخر میں کوشچن مارک بھی لازمی استعمال کریں. جس طرح یہ جملے ہیں ہی ایٹ ایپلز، اس کو اگر ہم انٹروگیٹو میں چینج کریں تو ڈیڈ ہی ایٹ ایپلز. سیکنڈ فارم جو ایٹ ہے اس کو ہم نے ایٹ میں تبدیل کیا ہے، اور آخر میں کوشچن مارک بھی استعمال کیا ہے. اس طرح شی سینگ سانگس، ڈیڈ شی سنگ سانگس. انٹروگیٹو میں چینج کریں گے تو ڈیڈ شی سنگ سانگس. اس طرح دے پلیڈ فٹ بال، ڈیڈ دے پلے فٹ بال، ڈیڈ دے پلے فٹ بال. تو پلیڈ کو ہم نے پلے میں تبدیل کیا ہے اور سبجیکٹ سے پہلے ڈیڈ لگایا ہے اور آخر میں یہ کوشچن مارک لگایا ہے. اور اس طرح یہ آخری جملہ ہے وی پلکڈ فلاورز، ہم نے پھول توڑے. ڈیڈ وی پلک فلاور، ڈیڈ سبجیکٹ سے پہلے اور سیکنڈ فارم آف دا ورب کو ہم نے فرسٹ فارم میں تبدیل کیا ہے اور آخر میں کوشچن مارک لگایا ہے. تو سولیہ جملے جو ہے سبجیکٹ سے پہلے ڈیڈ لگاتے ہیں، اور ڈیڈ جب لگاتے ہیں تو پھر سیکنڈ فارم کو فرسٹ فارم میں تبدیل کرتے ہیں اور آخر میں کوشچن مارک بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح یہ سولیہ منفی جملے جو ہے، سولیہ منفی جملوں میں بھی سبجیکٹ سے پہلے ڈیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اور سبجیکٹ کے فوراً بعد ناٹ کا استعمال ہوتا ہے. تو ڈیڈ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ورب کی دوسری حالت کو ہم پہلی حالت میں تبدیل کرتے ہیں پہلی کی طرح، اور آخر میں کوشچن مارک بھی استعمال ہوتا ہے. تو تین چیزیں آپ یاد رکھیں سولیہ منفی جملوں میں کہ سبجیکٹ سے پہلے ڈیڈ اور سبجیکٹ کے بعد سبجیکٹ کے فوراً بعد ناٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیڈ جب ہم استعمال کریں گے تو پہلے کی طرح سیکنڈ فارم آف دا ورب کو فرسٹ فارم میں تبدیل کریں گے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آخر میں کوشچن مارک بھی استعمال کریں گے. جس طرح یہ جملے آپ دیکھ رہے ہیں ہی ایٹ ایپلز، تو اس کو ہم انٹروگیٹو نیگیٹو میں اگر چینج کریں گے ڈیڈ ہی ناٹ ایٹ ایپلز. ڈیڈ سبجیکٹ سے پہلے لگائیں گے اور ہی کے فوراً بعد یعنی سبجیکٹ کے فوراً بعد ناٹ لگائیں گے، اور آخر میں سیکنڈ فارم آف دا ورب کو فرسٹ فارم میں چینج کریں گے. جو ایٹ ہے اس کو ہم ایٹ میں چینج کریں گے، اور آخر میں کوشچن مارک بھی استعمال ہوگا. پھر دوسرا جملہ ہے شی سینگ سانگز، شی سینگ سانگز. اس کو ہم اگر انٹروگیٹو نیگیٹو میں چینج کریں گے تو ڈیڈ سبجیکٹ سے پہلے لگائیں گے ڈیڈ شی، اور شی کے فوراً بعد ناٹ، ڈیڈ شی ناٹ سنگ سانگز، ڈیڈ شی ناٹ سنگ سانگز. اور تیسرا جملہ ہے دے پلیڈ فٹ بال، ڈڈ دے ناٹ پلے فٹ بال. سبجیکٹ سے پہلے ڈیڈ اور سبجیکٹ کے فوراً بعد ناٹ، اور پھر پلیڈ کو ہم پلے میں چینج کریں گے کیونکہ ہم نے ڈڈ کا استعمال کیا ہے. اور اس طرح آخری جملہ جو ہے وی پلکڈ فلاورز، اس کو ہم انٹروگیٹو نیگیٹو میں چینج کریں گے ڈڈ سبجیکٹ سے پہلے ڈڈ وی اور سبجیکٹ کے فوراً بعد ناٹ، پھر اس کے بعد پلکڈ کو پلک میں چینج کریں گے ڈیڈ وی ناٹ پلک فلاورز، اور آخر میں کوشچن مارک لگائیں گے. تو یہ جتنے جملے آپ اپنی طرف سے بنائیں گے اور ان کی پریکٹس کریں گے، انٹروگیٹو کو نیگیٹو میں چینج کریں گے، نیگیٹو کو انٹروگیٹو میں چینج کریں گے، سادے جملے کو انٹروگیٹو نیگیٹو میں چینج کریں گے. اس طرح اپنی طرف سے آپ پریکٹس کریں گے. پریزنٹ انڈ ڈیفینٹ ٹینس کو جملوں کو پاسٹ انڈیفینٹ میں چینج کریں گے، پاسٹ انڈیفینٹ کے جملوں کو پریزنٹ پرفیکٹ میں چینج کریں گے. اس طرح مختلف ٹینسز کے جملے آپ مختلف ٹینسز میں آپس میں چینج کریں گے. تو اس طرح
وہ کہا جاتا ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. پریکٹس سے ہی انسان کسی چیز کو ماسٹر کر سکتا ہے اور اس کو اچھی طرح سیکھ سکتا ہے. So I hope everything is clear to you. If there is anything which is not clear, please ask your questions in the comment section below. And if you have liked the video, please hit the like button and share it with your friends. Do subscribe the channel. Thanks for watching. Stay blessed.